السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہیں۔ غزوہ احزاب کی آندھی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینے پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکے سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے، مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امنڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن پاک کی زبان سے سنیے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، امید و یاس کے، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ وہ جنگ سے جان چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ صلا اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر مجاہدین کی اولو العزمیوں اور جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر دیکھیے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینے کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان پریشان تھے مگر ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی، ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر قہار و غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگے چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے رعب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم نہایت ہی خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ درس ہدایت: اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر و جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی عز و جل اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا تو دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ واللہ تعالی عالم وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔